اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی وسعت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اختتام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے بارے میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام کرۂ ارض سے مٹی لے کر آؤ۔ جب آپ تمام کرۂ ارض سے مٹی لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ کیونکہ یہ مٹی تمام روئے زمین سے حاصل کی گئی تھی، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و نسل کے اور زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا اور پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اس طرح ان کے منہ سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد نکلی۔ اللہ نے ان کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 عظیم مرتبے عطا فرمائے۔ نمبر 1 اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، نمبر 2 روح پھونکی، نمبر 3 فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا اور نمبر 4 آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیاوی اشیاؤں کے ناموں سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر اشیاء مہیا ہوتی، مگر پھر بھی انہیں اجنبیت اور تنہائی کا احساس ہوتا۔ پھر اللہ نے آپ کے لیے ایک ساتھی بنانے کا سوچا۔ حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی چھوٹی ہڈی سے حضرت بی بی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس طرح دنیا میں آنے والا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کو حکم دیا جنت میں سکون فرمائیں اور جہاں سے چاہیں بلا روک ٹوک کھائیں پئیں، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہیں تھی، سوائے اس درخت کے جس پر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ ابلیس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا۔ اب ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب بھی تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے تاکہ ان دونوں کی شرمگاہیں ان پر عیاں ہو جائیں۔ شیطان نے ان سے کہا کہ تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ، کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت بی بی حوا کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شیطان کی مسلسل سازشوں نے حضرت بی بی حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ اب حضرت بی بی حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اس درخت کا پھل کھا کر دیکھنا چاہیے کہ اس میں کچھ تو راز ہے۔ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے منع کیا کہ ہمیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، لیکن حضرت بی بی حوا کے بار بار اصرار کرنے پر آپ علیہ السلام راضی ہو گئے۔ ابھی آپ دونوں نے پھل کو پوری طرح چکھا بھی نہ تھا کہ آپ دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ اس پر دونوں بدحواسی کے عالم میں درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنی شرمگاہیں چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے اور نہایت شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نہایت شرمسار ہیں۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم نہ فرمایا ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں جنت سے نکل جاؤ، ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تم نے وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت سقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو آپ کے پاس حجر اسود موجود تھا اور جنت کے درختوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ یہ پھلدار درخت اسی کی وجہ سے ہیں۔ حضرت بی بی حوا آپ سے 20 بار حاملہ ہوئی اور ہر بار آپ کے حمل سے 2 بچے ہوتے، جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی۔ نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھی اور ہم سب کو اسی لیے حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کی اولاد کہا جاتا ہے۔ اس
طرح کی اور ویڈیو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔